السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ آج آپ کی مسجد میں قرآن کریم کا جو تراویح میں پڑھا گیا اس کی تکمیل ہوئی، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور جس قرآن کے پڑھنے کی وجہ سے جن لوگوں نے اس قرآن کو پڑھا، قرآن کو سنا، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں، ان کے امور میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، نازل فرمائے۔ یہ آپ کے قاری صاحب جو ہیں، ان کو میں ماشاءاللہ پچھلے 15-17 سال سے جانتا ہوں۔ جب انہوں نے حفظ کیا تھا اس وقت بھی ان کے والد نے بتایا تھا، پھر جامع بکر میں گئے، پھر ماشاءاللہ ان کے والد صاحب سے بھی ملاقات ہے بڑے عرصے سے۔ بہت اچھی فیملی ہے ماشاءاللہ، دین میں سرگرم ہے، ایکٹیو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی فیملی میں برکت عطا فرمائے۔ سنن ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے جو آپ نے شاید کئی دفعہ سنی ہوگی، کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے ایک خواب دیکھا۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں اور ایک شخص کو آواز دی گئی اور اس کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اس کے بعد ایک اور شخص کو آواز دی گئی جن کو وہ جانتے تھے کہ وہ شہید ہوئے، ان کو جنت میں داخل کیا گیا۔ اور یہ دونوں افراد جو انہوں نے خواب میں دیکھے تھے، ان دونوں افراد کو وہ جانتے تھے کہ ان دونوں بھائیوں نے، وہ دو بھائی تھے، ان دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا تھا۔ ان میں سے ایک بھائی شہید ہو گیا تھا، اسے شہادت کا درجہ پایا، جو پہلے جس کا انتقال ہوا، اور دوسرا بھائی اس کے 1 سال کے بعد اس کا انتقال ہوا۔ لیکن جو جنت کا خواب انہوں نے دیکھا، اس میں دیکھا کہ جو شہید ہے وہ بعد میں جنت میں داخل ہوا، اور جو بھائی شہادت کے بجائے عام حالت میں مرا، وہ جنت سے پہلے، اپنے شہید بھائی سے پہلے جنت میں داخل ہوا۔ صبح انہوں نے وہ خواب اپنے ساتھیوں سے ذکر کیا، پھر وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ان کو جا کے پورا خواب بتایا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ من ای ذالک تعجبون، تمہیں کس چیز پہ حیرت ہو رہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے جو شخص شہادت کا درجہ پا کر گیا وہ بعد میں جنت میں گیا، اور جو عام موت مرا وہ پہلے جنت میں چلا گیا۔ تو یہ ہمارے لیے حیران کن بات ہے، ورنہ شہید کا درجہ تو ہم سب جانتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا جو شخص پہلے جنت میں گیا اس نے اس شہید سے زیادہ دنیا کی زندگی نہیں پائی؟ جی بالکل پائی۔ تو جب اس نے اس شہید سے زیادہ دنیا کی زندگی پائی تو کیا اس نے اس سے 1 سال زیادہ عبادات کی ہوں گی؟ جی بالکل کی ہوں گی۔ 1 رمضان اس نے اور پایا؟ بالکل پایا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ دنیا میں اس سے 1 سال زیادہ رہا، اس نے عبادات کی، اس نے رمضان کے روزے رکھے، تو اس کے درجات بلند ہو گئے۔ آج 29ویں شب ہے، امید تو یہی ہے کہ انشاءاللہ 30 روزے پورے ہوں گے، کیونکہ سعودیہ وغیرہ میں چاند نظر نہیں آیا اور ان کے یہاں پیر کو عید ہے، اور عام طور پہ ہم ان کی اتباع کرتے ہیں، تو ہم پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، تو لگتا یہی ہے کہ ہماری عید انشاءاللہ منگل کو ہوگی۔ اور ہم میں سے کوئی شخص بھی ایسا یہاں موجود نہیں ہوگا جو کسی ایسے شخص کو نہ جانتا ہو جو پچھلے رمضان میں ہمارے ہاں ساتھ موجود تھے، ہمارے گھروں میں موجود تھے، اور اس سال ہمارے ساتھ نہیں۔ ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ لیکن ہم وہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رمضان بھی نصیب فرمایا، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے رمضان ہمیں اور بھی نصیب فرمائے۔ تو یہ موقع ہے اللہ کا شکر ادا کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سعادت بخشی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا، اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ فضل کیا کہ ہم یہ رمضان کا مہینہ دوبارہ پایا ہے ہم نے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح رمضان مبارک کے اور مہینے بھی ہمیں عطا فرمائے، اور اس میں ہم اور نیکی کے کام کریں اور اپنے درجات کو بلند کریں۔ تو یہ شکر کا مقام ہے۔ لیکن ہمارا دین
جب ہمیں شکر کی ترغیب دلاتا ہے تو وہ شکر کی ترغیب سے مراد صرف زبانی شکر نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا، کہ داؤد علیہ السلام کے آل، ان کے خاندان، تم اللہ کا شکر کرو اور عمل کرو، شکر کے طور پہ عمل کرو. تو ہمیں صرف زمانی شکر ادا نہیں کرنا، بلکہ شکر کا جو تقاضا ہے وہ یہ کہ سب سے پہلے انسان عمل کرے اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر اپنی زبان سے ادا کرے. ایک ایسا شاکر ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کیسا شکر گزار بندہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل نہ کرے لیکن کہ جی اللہ آپ کا بڑا شکر ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا شکر پسند آئے گا؟ نہیں پسند آئے گا. یہ تو ہمیں ہی پسند نہیں آتا کہ کوئی ہمارا کام تو نہ کرے جو ہم نے اس کو ذمہ داری دی ہے، لیکن بس وہ آپ بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے نیک آدمی، ہم کہیں گے بھائی ٹھیک ہے، جو کام کا ہے وہ تو کرو پہلے، پھر دوسری بات کرتے ہیں. تو بالکل یہی معاملہ اللہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں واضح قرآن میں فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا، کہ داؤد علیہ السلام یا داؤد کے خاندان والوں اللہ تعالیٰ کے شکر کے طور پہ عمل کرو. اب آپ کے سامنے رمضان مبارک کا مہینہ گزرا، بے شمار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دروس سننے کے موقع دیے، خطبات سننے کے موقع دیے، اور ہر ہی قسم کی ماشاءاللہ موضوعات پر یقیناً بات ہوئی ہوگی. اس میں نوافل بھی ہوں گے، اس میں قرآن کی تلاوتیں بھی ہوں گی، اس میں ذکر اذکار بھی ہوگا. تو میں سوچتا رہا کہ میں کس موضوع پہ بات کروں، کیونکہ یہ سارے موضوع جو ہیں یہ بار بار تکرار میں آتے ہیں. تو اب ہم نے جب اتنی ساری باتیں سن لی، اتنی ساری باتیں کر لی، تو اب ہمیں ایسی چیز پہ بات کرنی چاہیے کہ جس سے ہم یہ کہیں کہ اب یہ رمضان کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی، سعادت دی، یہ شکر کا موقع دیا، اور یہ جو ماحول ہمیں اس رمضان میں ملتا ہے کہ ہر طرف سے اللہ اکبر کی صدائیں ہیں، ہر طرف سے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آوازیں ہیں، ہر طرف سے قرآن کی آوازیں ہیں، دن اور رات اسی فکر میں تراویح پڑھنی ہے، ختم میں جانا ہے، روزے کا ٹائم ہو گیا، گھر پہنچنا ہے، نماز کی جماعت کا ٹائم ہے. یہ موقع باقی 11 مہینے ہمیں نہیں ملیں گے. باقی 11 مہینے تو کسی کا ہوش ہی نہیں ہوتا، ہر آدمی بھاگ دوڑ میں لگا ہوتا ہے. بس یہ رمضان کا موقع آتا ہے، ہم اپنے آپ کو سنبھالتے ہیں، اپنے آپ کو ذرا سلو سپیڈ میں لے کر آتے ہیں تاکہ ہم اس رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور فائدہ اٹھا سکیں. تو میں آپ کے سامنے 3 چیزیں رکھوں گا، 3 موضوع پہ بات کروں گا کہ وہ موضوع ایسے ہیں کہ جو ہمیں رمضان کے اس مہینے سے آگے لے کر جانے، کیونکہ رمضان کے بعد یہ جو تعداد ہے نا اعمال کی، یہ شاید ہمیں موقع نہیں مل پائے گا یا وہ لوگ کر نہیں پاتے. لیکن جو معیار ہے، جو اگر ہم تھوڑا بھی کرتے ہوں تو کم از کم وہ معیار ہم قائم رکھیں، اور کچھ نہ کچھ جو اس رمضان کا ٹیک اوے ہے، فائدہ، وہ ہمارے ساتھ جانا چاہیے. تو سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے روزوں کی فرضیت کے ساتھ ہی فرمایا کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ ہم تقوی حاصل کریں. اور تقوی آپ جانتے ہیں کہ اس کی بے شمار تعریفات علماء نے کی. ایک بڑا مشہور واقعہ ہم کو ملتا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ ابی یہ بتائیے کہ تقوی کیا ہے. تو ابی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے پر سے ہوا ہے کہ جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ آپ نے فرمایا جی بالکل ہوا ہے. انہوں نے کہا تو آپ کیسے گزرتے ہیں اس پر سے؟ انہوں نے کہا جی میں ایسے گزرتا ہوں. یعنی امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں ادھر سے ایسے گزرتا ہوں کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہوں، اور ان کپڑوں کو سمیٹ کر میں اس طرح چلنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میرے کپڑوں پہ کوئی کانٹا نہ چبھ جائے، مجھے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے. تو بھائی رضی اللہ فرمایا کہ امیر المومنین یہی تقوی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کو ایسے گزارنا ہے کہ آپ اس دنیا کی جو برائیاں ہیں، اس دنیا کی جو ایسی لذتیں ہیں جو آپ کو دین سے دور کر دیں، اللہ سے دور کر دیں، جنت سے دور کر دیں، ان سے آپ نے بچنا ہے. اور اب اس راستے سے، جس دنیا جو ایک راستہ ہے، جو گزرگاہ ہے ہماری، اس سے ہم گزر کر اپنے اصل مقام جنت کی طرف چلے جائیں. یہ تقوی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ تعالیٰ کا خوف لوگوں کے سامنے بھی، اکیلے بھی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے اعمال کو ادا کرنا، اس کے وقت پر ادا کرنا، اچھے طریقے سے ادا کرنا، یہ سب تقوی کے اندر آتا ہے. اب تقوی کی مثال ہمارے ذہن میں واضح ہونی چاہیے کہ بھئی تقوی متقی لوگ ہوتے کون ہیں. اس کے لیے میں آپ کے سامنے 1-2 مثالیں رکھ دیتا ہوں تاکہ کم از کم ہم یہ تو سوچ سکیں کہ بھئی یہ معیار ہے، اس معیار تک ہمیں پہنچنا چاہیے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ اس تقوی کو حاصل کیسے کریں.
تو اس تقوی تک اگر ہمیں پہنچنا ہے تو میں آپ کے سامنے مثال دیتا ہوں ایسے شخص کی کہ جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دی. جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلا شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ یہ ہوگا. جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کا اصل میں ان کا شوق بھی تھا نا جنت کا, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہوں گے, تو یہ ابو بکر صدیق تھے جنہوں نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا شخص بھی ہوگا. جب آپ نے کہا نا بھائی ایک باب الریان ہوگا روزے دار کا, وہ روزے دار اس سے گزرے گا. ایک باب صدقہ ہوگا جو صدقہ دینے والا ہوگا وہ اس سے گزرے گا. اسی طرح آپ نے اور دروازوں کے بارے میں بتایا تو لوگ سنتے رہے. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس کے علاوہ کچھ آگے کا سوچ رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کوئی ایسا شخص ہوگا جس کو 8 کے 8 دروازوں سے آواز دی جائے گی. آپ ان کا معیار دیکھیں, ان کی سوچ دیکھیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں جنت پہ چلا جاؤں, وہ اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان منزلوں کو چھونا چاہتے ہیں, پہنچنا چاہتے ہیں کہ جس سے 8 کے 8 دروازوں سے جس کو آواز دی جائے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو بکر مجھے امید ہے کہ تم ان میں سے ہوگے. یہ ابو بکر جن کے پاس سارے اعزازات ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں, 6 عشر مبشرہ نے آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا, آپ ہجرت کے ساتھی ہیں, ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیں, قرآن کریم میں آپ کا ذکر ہے. اور یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ایک موقع پر یہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا اور دنیا میں ختم ہو جاتا. ہم سوچتے ہیں نا متقی کون ہوتے ہیں, متقی ہوتے یہ لوگ جنتی ہوتے ہیں کہ جن کی فکر ان سارے سرٹیفکیٹس کے بعد بھی یہ ہوتی ہے کہ کاش میں ایک درخت ہوتا, کاش مجھے کاٹ دیا جاتا اور میں دنیا میں ہی ختم ہو کے غرق ہو جاتا یا مٹی ہو جاتا. اسی طرح ایک مشہور شعر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ہمیں ملتا ہے جس میں فرماتے ہیں کیف حالی یا الہی لیس لی خیر العمل, اے اللہ میرا کیا حال ہوگا, میرے پاس تو کوئی نیک عمل نہیں ہے. زاد طاعتی قلیل, میرے پاس راستے کا سامان تھوڑا ہے. وسوء اعمالی کثیر, اور میرے پاس گناہ بہت ہیں, برے اعمال بہت ہیں. یہ تقوی کی مثالیں. ہم میں سے کس کے پاس سرٹیفکیٹ ہے جنت کا؟ ہم میں سے کس کے پاس وہ اعزازات ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس؟ پھر ہم سوچتے ہیں کہ اللہ منافق کون ہوتا ہے اور مومن کون ہوتا ہے. تو منافق وہ ہوتا ہے کہ جس کو جب وہ گناہ کرتا ہے, اور یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے صحیح بخاری میں ان کا ہمیں قول ملتا ہے, فرماتے ہیں ان المؤمن یرى ذنوبہ, کہ مومن اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کأنہ قائد تحت جبال, کہ جیسے وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے. ویخاف, اور اس کو خوف ہے, ان یقع علیہ, یہ پہاڑ ابھی اس کے اوپر گر جائے گا اور وہ ختم ہو جائے گا. اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے مجھ سے گناہ ہو گیا, مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے اور میں ابھی اس پہاڑ کے نیچے آ کے ختم نہ ہو جاؤں. وَإِنَّ الْمُنَافِقَ, اور منافق وہ ہوتا ہے یرى ذنوبہ, جو اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کذباب, ایک مکھی کی طرح, مر علی آنفی, جو اس کی ناک پر بیٹھی ہوتی ہے اور وہ اس کو ایسے ہٹا دیتا ہے. تو ہم اپنا ذرا احتساب کریں کہ جب ہم سے کوئی گناہ ہوتا ہے, جب ہم سے کوئی نماز چھوٹتی ہے, جب ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں, جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں, تو ہم اپنے بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مسند احمد کی روایت ہے, ایک دفعہ ایک صحابی ربیعہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جھگڑا ہو گیا, آرگومنٹ ہو گیا. انہوں نے باتوں باتوں میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیا جس کے بعد ان کو احساس ہوا کہ جملہ صحیح نہیں تھا, مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. انہوں نے ربیعہ سے کہا کہ ربیعہ یہ جملہ میں نے تم کو کہہ دیا, تم یوں کرو کہ یہ جملہ مجھے واپس کہہ دو. اور ربیعہ نے کہا کہ میں نہیں کہتا. نہیں ربیعہ, تم یہ جملہ مجھے واپس کہہ دو تاکہ دنیا میں ہی میں اس جملے کا بدلہ ہو جائے اور ختم ہو جائے معاملہ. ربیعہ نے کہا نہیں, میں تو نہیں کہوں گا آپ کو. انہوں نے پھر زور دیا, ربیعہ یہ جملہ مجھے کہہ دو, میں آخرت میں اس کا حساب نہیں دے سکتا, مجھے جملہ کہو تاکہ حساب برابر ہو جائے. اور ربیعہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں کہوں گا. انہوں نے کہا اگر تم نہیں کہو گے تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا اور ان سے کہوں گا وہ سفارش کریں ربیعہ سے کہ ربیعہ جملہ مجھے لوٹا دے تاکہ دنیا میں میرا حساب برابر ہو جائے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ربیعہ کے ساتھ میرا جھگڑا ہوا, میں نے اس کو یہ جملہ کہا, مجھے احساس ہوا مجھے جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا, میں نے ربیعہ سے کہا مجھے جملہ لوٹا دو. کہتا نہیں لوٹاؤں گا.
اللہ کے نبی آپ اس سے کہیے مجھے جملہ لوٹا دے، میں آخرت میں اس کا بدلہ نہیں دے سکتا. اور پھر ربیعہ رضی اللہ عنہ بھی پیچھے پیچھے چلتے ہوئے آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ربیعہ تم یہ جملہ اس کو کہہ دو، بات ختم کرو، وہ تم سے کہہ رہا ہے. اور ربیعہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شخص کو جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہوں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں، میں نہیں کہتا. تو اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر ربیعہ تم اس کو معاف کر دو. اور ربیعہ نے کہا میں نے معاف کر دیا. یہ تقویٰ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ایک مقام کسی جگہ پر بیٹھے، کسی پریشانی میں گم ہیں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ وہاں سے گزرتے ہیں اور سلام کرتے ہیں السلام علیکم. عثمان رضی اللہ عنہ کو جواب نہیں دیا. حضرت عمر بن خطاب پریشان ہو گئے، میں نے سلام کیا، مجھے سلام کا جواب نہیں دیا. وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے کہ ابو بکر میں عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے عثمان کو سلام کیا، عثمان میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. عجیب بات ہے، سلام کا جواب دینا تو واجب ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے. ابو بکر صدیق نے کہا عجیب بات ہے، چلو چلتے. پھر دونوں حضرت عثمان غنی جس جگہ بیٹھے تھے وہاں گئے تو وہاں دیکھا عثمان غنی وہیں بیٹھے. عثمان غنی سے پوچھا کہ عثمان، عمر میرے پاس آئے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تم کو سلام کیا اور تم سلام کا جواب نہیں دے رہے. عثمان غنی نے کہا کہ ابو بکر مجھے نہیں پتا چلا عمر کب آئے، عمر نے کب سلام کیا، مجھے نہیں پتا. ابو بکر نے کہا اس عمر کہتے میں آیا ہوں، میں نے تم کو سلام کیا اور تم میرے سلام کا جواب نہیں دے رہے. عثمان نے کہا مجھے نہیں پتا چلا، میں تو کسی پریشانی میں گم تھا. ابو بکر نے پوچھا کیا پریشانی عثمان؟ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اب ان کا مقام آپ سن لیں. عثمان فی الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر ذو النورین، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، ان کے مقامات اور ان کے اعزازات ہم سب جانتے ہیں. وہ بھی جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے اپنے اعزازات کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 بیٹیوں کا شوہر ہوں. وہ جانتے تھے کہ صلح حدیبیہ کس بات پر ہوئی، صلح حدیبیہ میری وجہ سے ہوئی. جب پتہ چلا مسلمانوں کو کہ افواہ اڑ گئی کہ عثمان غنی کو قتل کر دیا گیا، تو شہید کر دیا گیا جب عثمان غنی مکہ کی طرف گئے تھے ان سے بات چیت کرنے کے لیے. اور عثمان غنی کہنے لگے میں اس پریشانی اور سوچ میں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں پوچھا کہ من نجات کیسے ہوگی. میرا اور آپ کا کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا نجات کیسے ہوگی؟ مولانا آخرت میں اللہ کے آگے کھڑے ہوں گے سوالوں کے جواب دینے کے لیے کیا اعمال کریں؟ ہمارے سوال ہوتے ہیں کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، اسلامک بینکنگ جائز ہے، بینک سے گاڑی لینا جائز ہے، فلاں مولوی نے یہ کہہ دیا جائز ہے. بس دنیا ختم. اور وہ جن کو دنیا میں اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ان کی فکر آپ دیکھیں جن کو ان فکر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آواز دینے پر 10 کروڑ روپے سے زیادہ ایک آواز پہ لا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے رکھے، 960 اونٹ، درہم و دینار اور گھوڑے. میں اندازہ لگاتا ہوں 1 لاکھ روپے کا اونٹ ہوتا ہے. کوئی مجھے کہنے لگا بھائی وہ ٹائم چلا گیا، اب 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا اونٹ ہوتا ہے کم از کم، تو 20 کروڑ روپے ہو گئے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کا یہ انفاق دیکھ کر کہا کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم عثمان فی الجنہ. آج کے دن کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں دے گا، عثمان جنت میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، مدینہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک میٹھے پانی کا کنواں تھا، اور ایک ہی میٹھے پانی کا کنواں تھا. آپ نے فرمایا کہ جو بئر روما خریدے گا فلاح الجنہ، اس کے لیے جنت ہوگی. اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے پیسے سے، اپنے ذاتی مال سے اس بئر روما کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. یہ وہی بئر روما ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ محصور تھے اپنے گھر کے اندر، اسی بئر روما کا پانی ان پہ پینا بند کر دیا گیا تھا. یہ ان کا اپنا پیسوں کا ذاتی مال کا خریدا و وقف کیا ہوا یہ کنواں تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ بہرحال صحابہ تک تو ہم نہیں پہنچ سکتے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہے، لیکن ہم ان تک پہنچنے کی اور ان جیسے اعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ صحابہ
انسان تھے اور انسانی درجے میں سارے کام کرتے تھے. ان کے ساتھ بھی غم تھیں، خوشیاں تھیں، بیماریاں تھیں، تکلیفات تھیں، بیوی بچے تھے، روزگار تھا، سارے مسئلے مسائل تھے. تو سب سے پہلی چیز، اگر آپ اپنے تقوی کو بڑھانا چاہتے ہیں تو نمبر 1 اللہ سے دعا کریں. اور اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ میں اب سوال کرتا ہوں ہدایت کا، تقوی کا، عفاف کا اور بے نیازی کا، فقر و فاقے سے بے نیازی کا، اور غنا کا، دنیا سے بے نیازی کا. نمبر 2، دوسروں کے بجائے اپنا احتساب کریں. ہمیں دوسروں کے عیب بہت جلدی نظر آ جاتے ہیں، لیکن اپنی قمیص میں جھانکنے کا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا. کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے اپنی داڑھی میں تنکے ہم کو نظر نہیں آتے، اور دوسروں کے داڑھی میں رینگنے والی چھوٹی چھوٹی سیاہ رنگ کی چمٹیاں بھی ہمیں نظر آ جاتی ہیں. تو جب تک ہم دوسروں کا احتساب کرنا نہیں چھوڑیں گے نا، جب تک ہم تقوی نہیں حاصل کر سکتے. بھائی جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا، اب ان کا بہت ٹائم تھا کہ دوسروں کو دیکھتے، اب ان کو ضرورت نہیں تھی اپنے بارے میں سوچنے کی، لیکن ابھی بھی اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں من نجات کیسے ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جنت کے 8 دروازوں سے کس کو آواز دی جائے گی؟ تو جب تک ہم اپنے بارے میں نہیں سوچیں گے، اپنا احتساب نہیں کریں گے، اس وقت تک تقوی حاصل نہیں ہوگا. اور نمبر 3، اگر آپ تقوی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دین کا علم حاصل کرنا ہوگا. اور دین کے علم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سب عالم بنیں گے. دین کا علم کا مطلب یہ کم از کم ہمیں فرائض کا تو معلوم، ہماری زندگی کے جو عام معاملات ہیں ان کا تو معلوم. ہمیں سے کتنے لوگ ہیں جو شادی شدہ ہیں لیکن ہمیں فقہ نکاح نہیں معلوم، ہمیں یہ نہیں معلوم کہ شوہر کے حقوق کیا ہیں، بیوی کے حقوق کیا ہیں، شوہر کی ذمہ داریاں کیا ہیں، بیوی کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے. اللہ نہ کرے کسی گھر میں طلاق ہو جائے تو وہ معاملات کیسے ہوں گے، خلا ہو جائے تو معاملات کیسے ہوں گے، ہمیں نہیں معلوم. ہمیں تو یہی نہیں معلوم کہ زکوٰۃ کے مسائل کیا ہیں. اور یہ میں کہتا ہوں سب سے زیادہ جو ارکان اسلام میں سب سے زیادہ جو رکن ہے، جس کے اوپر سب سے کم توجہ دی جاتی ہے، وہ زکوٰۃ ہے. ہم نمازوں کے بارے میں سنتے ہیں، ہم روزے کے بارے میں سنتے ہیں، حج کی بھی کلاسز ہوتی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا عام طور پہ. اور اگر ہوتا ہے تو کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. پوچھ لیں گے مولوی صاحب سے، یہ رکن اسلام ہے. تو علم حاصل کریں گے تو ہی آپ کو اس اندھیرے میں سے روشنی کی کرن نظر آئے گی، ورنہ اسی طرح رہیں گے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں انما یخشی اللہ من عباد العلماء، بے شک صرف اللہ سے ڈرنے والے تو وہی لوگ ہوتے ہیں جو علم والے ہوتے ہیں. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا ایک شخص کے بارے میں کہ کیا وہ عالم ہے؟ آپ نے فرمایا وہ عالم ہے. لوگوں نے کہا وہ تو عالم نہیں ہے. آپ نے فرمایا وہ اللہ سے ڈرنے والا بہت ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. اور پھر انہوں نے آیت پڑھی کہ اللہ سے ڈرنے والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم رکھنے والے ہوتے ہیں. آپ کی مسجد میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں جگہ جگہ قرآن کے کورسز ہوتے ہیں، شام میں کلاسز ہیں، صبح میں کلاسز ہیں، اتوار کو کلاسز ہیں. ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے اللہ رب العزت کے سامنے رکھنے کا کہ اللہ میں نے 12 سال 14 سال 18 سال دنیا کی پڑھائی کے لیے لگا دیے، شہر چھوڑ کے دوسرے شہر چلا گیا، ملک چھوڑ کے دوسرے ملک چلا گیا، لیکن میرے پاس دن کا 1 گھنٹہ نہیں ہے کہ میں عربی سیکھ لوں، قرآن سیکھ لوں، حدیث سیکھ لوں. میرے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے اس کے لیے، اور میں نہیں سمجھتا ہم میں سے کسی کے پاس کوئی ایکسکیوز ہے اس کے لیے. ہمیں وقت نکالنا پڑے گا، ہمیں ہمت کرنی پڑے گی، اور جب اللہ کے لیے وقت نکالیں گے اللہ ہمارے وقت میں برکت پیدا کر دے گا، ہمارے معاملات میں برکت پیدا کر دے گا. اور چوتھی چیز تقوی کے حصول کے لیے جو بہت اہم ہے وہ اچھی صحبت ہے. اچھی صحبت، آپ کے دوست، آپ کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، کن کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، وہ لوگ آپ کو اللہ کی یاد دلاتے ہیں، وہ آپ کو دنیا کی یاد دلاتے ہیں. وہ نمازوں کا ٹائم آپ سے کہتے ہیں چلو یار اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا، دیر ہو جائے گی، آپ سے کہتے ہیں ابھی چلتے ذرا ایک کام کر لیں. دیکھیں آپ کے دوست کون ہیں، کن کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا ہے، کن کے ساتھ آپ اپنے خیالات کو، احساسات کو شیئر کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے. ہر انسان دوسرے پہ اثر انداز ہوتا ہے. دوسری چیز جس کا ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اس کا تعلق بھی تقوی سے ہے، کہ ہم نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، قرآن کریم کی پہلی سورت، یہ سورہ دعا ہے، یہ بہترین دعا ہے. اس میں اس سورۃ الفاتحہ کے اندر دعا کے آداب بھی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے، اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کیا جائے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
اس کے بعد اللہ کے سامنے اپنی طلب حاجت رکھی جائے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے بعد پورا قرآن رکھ دیا آپ کے سامنے، یہ سیدھا راستہ ہے، پڑھتے جاؤ چلتے جاؤ، پڑھتے جاؤ چلتے جاؤ، جنت میں پہنچ جاؤ۔ اب آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہے تقوی متقین کے لیے۔ ابھی رمضان کی ٹریننگ تقوی، یہ کتاب ہے متقین کے لیے۔ متقین سب سے پہلا عمل کیا کرتے ہیں یہ اللہ بتا رہے ہیں، کیا ہے اس کے آگے حافظ صاحب؟ الذین یقیمون الصلاۃ، متقین کی سب سے پہلی نشانی ہے وہ نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ آج ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ جمع ہیں، آپ نے فجر کی نماز میں بھی دیکھتے ہوں گے معمول سے زیادہ، عام دنوں سے زیادہ لوگ جمع ہیں۔ میں نے بھی جب دوسرے روزے کو فجر کی نماز پڑھی اپنے محلے میں، تو اس دن مجھے پتا چلا میرے محلے میں کون کون رہتا ہے۔ اکثریت کو تو میں جانتا ہی نہیں تھا، میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی وہ شکلیں، کیونکہ رمضان کا دن تھا نا، نماز پڑھنے آ گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابھی 2 دن کے بعد جب پہلی شوال ہوگی تو ہم میں سے کتنے لوگ مسجد میں نظر آئیں گے فجر؟ یہ ہمارا امتحان ہے۔ اس 30 دن کی ٹریننگ کے بعد اگر پہلا ٹیسٹ جو ہمارا اگلے دن ہوگا، رمضان کے اگلے دن سب سے پہلا ٹیسٹ وہ فجر کی نماز میں ہو جائے گا کہ اس ٹریننگ کا کوئی فائدہ ہوا یا صرف ہم نے بھوکا پیاسا رہ کے مہینہ گزار دیا۔ اور میں آپ کے سامنے ایک اور انکشاف کر دوں، چلیں آپ سے سوال کرتا ہوں، روزے کے اندر جتنے کام ہمیں کرنے ہوتے یا چھوڑنے ہوتے ان میں سب سے آسان کام کون سا ہے؟ جی سونا؟ مصطفیٰ بھائی سونا؟ مصطفیٰ میرے اسکول کے کلاس فیلو ہیں، ہم ایک ساتھ کلاس میں ہوتے تھے۔ اور کوئی؟ بھائی ہم سب روزہ رکھتے ہیں، پورا دن گزارتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے کام چھوڑتے ہیں، کون سا کام ہے جو سب سے آسان آپ کو لگتا ہے روزے میں کرنا یا چھوڑنا؟ سونا ہے، بولنا ہے، نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، غصہ کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، اپنی ڈیوٹی پہ جانا ہے۔ کون سا کام سب سے آسان ہے؟ نماز پڑھنا۔ سب سے آسان کام روزے کی حالت میں آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ بھوکا اور پیاسا رہنا، سب سے آسان ہے یہ۔ 4-5 روزے گزار لیں، اس کے بعد ٹینشن کوئی نہیں ہے، یوں دن گزر جاتا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے ذرا بستر، اگر عصر ہے مغرب ہے، کھانا چھوڑ کے جانا ہے، گھر سے کام سے آ گئے، ابھی آرام کے لیٹے، اب عصر کے لیے اٹھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنی ہے، دماغ لگانا ہے، کھانا پینا، اب کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب تو پتہ ہی نہیں چلتا، آپ سحری کے بغیر بھی رکھ لیں تو دن گزر جاتا ہے، سارے کام چلتے رہتے ہیں۔ سب سے آسان کام کھانا پینا چھوڑنا ہے روزے میں، بہت بڑا کام نہیں ہے یہ۔ تو یہ پتہ چل جائے گا پہلی شوال کو کہ صرف ہم نے کھانا پینا چھوڑا ہے یا واقعی ہماری ٹریننگ ہوئی ہے کہ نمازوں کی عادت ہمیں پڑ گئی ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنے کی عادت ہمیں پڑ گئی ہے۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا روزے میں بہت بڑا امتحان ہے، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا بہت بڑا امتحان ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلا امتحان اللہ کے ہاں متقین کا یہ ہے، نشانی یہ ہے، اگر آپ متقی بن گئے 1 مہینے کی اس ٹریننگ کے بعد، دن رات کی 24 گھنٹے کی 30 دن کی ٹریننگ کے بعد، تو آپ نماز نہیں چھوڑیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری دنوں میں، آخری ایام میں، بخار کی حالت میں گھسٹ گھسٹ کر سہارے سے مسجد جاتے تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ کے پاؤں کے نشانات زمین پر نظر آتے تھے گھسٹنے کے۔ اب آپ مجھے بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا تھے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا کہ جنت کا دروازہ وہ کھٹکھٹائیں گے، فرشتہ پوچھے گا کون، وہ کہیں گے محمد، تو کہے گا ہاں مجھے اللہ نے حکم دیا تھا جب محمد آئیں گے جب گیٹ کھولنا۔ پتا ہے نا ان کو بھی اور ہم کو بھی، یہ تو پہلے سے پتا ہے۔ کیوں گھسٹ رہے تھے وہ؟ تو اگر وہ گھسٹ رہے تھے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے والد صاحب، دادا جان، کوئی بزرگ دنیا سے جاتا ہے، کوئی بات کہہ کے جاتا ہے، ہم کہتے ہیں جی ابا جان ہمیں سمجھا کے گئے تھے، ابا جان یہ تلقین کر کے گئے تھے کہ بیٹا یہ کرنا ہے آپ نے،
بیٹا دیکھو زندگی کا نچوڑ میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ کام کرو گے تو یہ ہو جائے گا، وہ کاروباری بات ہو، خاندانی بات ہو، رشتہ داروں کی بات ہو، بہنوں کی بات ہو، بیٹیوں کی بات ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے بزرگ ہیں، ہم سب کے بڑے ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ دادا جان کی وصیتیں ہمیں یاد ہیں، ابا جان کی باتیں ہمیں یاد ہیں، اس پہ عمل بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت نماز اور نماز، وما ملکت ایمانکم، اور ان لوگوں کا خیال رکھنا جو تمہارے ہاتھ کے نیچے ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، تمہارے بچے ہیں، تمہارے ملازمین ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز جو عمل کے اعتبار سے ضروری ہے متقین کے لیے، ایک مہینہ گزارنے والوں کے لیے، وہ نماز ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس پہ قیامت والے دن اعمال کے باب میں سب سے پہلا سوال ہوگا، ان اول ما يحاسب العبد يوم القیامت فی اعمالہ الصلاۃ۔ سب سے پہلی چیز جس کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا اعمال کے باب میں، یعنی اعمال کے سلسلے میں، وہ ہوگی نماز۔ اب آپ تصور کریں کہ آپ کھڑے میدان میں، محشر کا میدان ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر شخص وہاں کھڑا ہے، آپ کا آواز دی جائے گی فلاں بن فلاں آ جاؤ، کھڑا ہو گیا۔ نماز، سر جھکا ہوا نیچے، کوئی جواب نہیں۔ فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ پہلے بات چیت شروع ہوئی، پہلی بات میں، پہلے سوال میں ہم فیل ہو گئے، آگے کیا ہوگا ہمارے ساتھ؟ اس کے بارے میں سوچیں۔ اس کے بغیر ایک مسلمان کا اسلام خطرے میں۔ یہی تو فرق ہے کہ مسلمان کا اور کافر کا، اس کے بغیر کیا فرق ہے؟ آپ کے سامنے میدان میں لوگ کھڑے ہوں، ابھی باہر مجمع لگا ہوا ہو، اذان ہو جائے مسجد میں مغرب کی، آپ کو پتہ ہے مغرب کی اذان کے 5-6 منٹ بعد 7 منٹ بعد نماز کھڑی ہونی ہے، تو کون آئے گا اندر اگر ہر قسم کے لوگ باہر کھڑے ہوں؟ سمجھ لیں امریکہ ہے، امریکہ کی روڈ پہ آپ کھڑے ہوئے، سامنے مسجد بھی ہے، وہاں پہ عیسائی بھی ہے، یہودی بھی ہے، ہندو بھی ہے، ایتھیسٹ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اذان ہو گئی، کون اندر آئے گا؟ جو نہیں آئے گا وہ کون؟ ایک عام آدمی کیا سوچے گا وہ کون؟ یہ تو آپ خوش نصیب ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، الکلو پاکستانی مفتی سب سپر مسلمز ہیں، کسی کو ٹینشن نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ بھائی ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہم سے کون پوچھے گا؟ لیکن یہ تو پہلی پہچان ہے ایک مسلمان کی، اس کے بغیر اس کا اسلام خطرے میں، اس کا اسلام ہے ہی نہیں شاید۔ اور یہ ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ اسلام کی بات ہو رہی ہے، یہ ارکان اسلام ہے۔ تو دوسری چیز جو بہت ضروری ہے ہمارے لیے، اس تقوی کے ساتھ جو ہمیں حاصل کرنا ہے، کیونکہ اگر یہ سبق ہم بھول گئے تقوی کا، تو یہ دن، یہ موقع آپ کو نہیں ملیں گے دوبارہ، یہ ماحول پھر اگلے سال جس کو نصیب ہوا، پھر سب چلاؤ شروع ہو جائے گا، بھاگم دوڑ شروع، دن رات یہ وہ ختم۔ تو اس اسپرٹ کو لے کر چلنا ہے آپ نے۔ اگر یہ جذبہ آپ کے ساتھ نہیں گیا اس مہینے کے بعد، تو پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کتنے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، رمضان ختم ہونے کا پتہ نہیں چلتا، کبھی اعتکاف میں 10 دن بیٹھ کے اللہ کے آگے روئے ہوں گے۔ کتنے لوگ روزے رکھتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، لیکن لگتا ہی نہیں کہ انہوں نے کبھی اللہ سے توبہ کی ہوگی۔ کتنے لوگ عمرے اور حج کرتے ہیں، لیکن لگتا ہی نہیں انہوں نے اللہ کا اتنا بڑا گھر دیکھا ہوگا، اتنے لوگوں کو اللہ کے آگے جھکتے، روتے، دعائیں کرتے دیکھا ہوگا، طواف کیا ہوگا اس گھر کا، لیکن زندگی سے لگتا ہی نہیں۔ تو دوسری چیز تقوی، دوسری چیز نماز، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں۔ اور یہ پہلی چیز ہے جو اب پہلے روزے ختم ہوتے ہی، رمضان ختم ہوتے ہی ہمارا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، اور خاص طور پہ فجر کی نماز۔ اور فجر کی نماز کے بارے میں آپ کو ایک زبردست حدیث سناؤں جو میں نے خود ابھی کچھ دن پہلے پڑھی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے فجر کی نماز پڑھی، جس نے فجر کی نماز پڑھی، وہ اللہ کی امان میں آ گیا، اس کو اللہ تعالیٰ نے پناہ دے دی۔ اور پھر جس نے اس شخص کے ساتھ کوئی جھگڑا کیا، نقصان کیا، اس دن جس دن اس نے نماز پڑھی، اس نے اللہ سے جھگڑا کیا، اللہ اسے بدلہ لے گا۔ فجر کی نماز کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز پڑھی، اب وہ اللہ کی پناہ میں ہے، اور اللہ کی پناہ میں گھس کے اگر تم نے کسی کو تنگ اور تکلیف کی تو اللہ تعالیٰ تم سے بدلہ لے گا۔ یہ فجر کی نماز کا مقام ہے، اور وہ فجر کی نماز سب سے زیادہ ہم پر مشکل ہے، اور اللہ کے نبی فرمائے یہ مشکل کس پر ہوتی ہے؟ منافقین پر۔
منافقین کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جہنم میں کیا پوزیشن بتائی ہے، کہاں بیٹھے ہوں گے وہ؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے گڑھے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نفاق سے بچائے۔ تیسری چیز جس کا ہمیں بہت زیادہ خیال کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے ہمارے اخلاق اور معاملات۔ اس پہ میں نے ابھی آخری جمعہ پڑھایا تھا، اس پہ میں نے جمعہ پڑھایا تھا اسی معاملات کے اوپر۔ تو یہ اخلاق اور معاملات بہت اہم ہیں۔ ہماری زبانیں کیسی چل رہی ہیں، ہم زبانوں کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے محلے والوں کے ساتھ کیسے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسے ہیں، ہم لین دین میں کیسے ہیں، اپنے وعدوں میں کیسے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں بڑی میٹر کرتی ہیں۔ اور اگر آپ اس طرح کی احادیث پڑھیں نا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر یقین رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مہمان کا خیال رکھے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ فلیقل خیرا او لیصمت، وہ خاموش ہو جائے یا اچھی بات کہے۔ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ یہ سارے اسلام کس کا ہے؟ آخرت میں جو ایمان رکھتا ہے وہ ساری آپ دیکھیں گے 99% وہ احادیث آپ کو حقوق العباد اور معاملات کے بارے میں ملیں گی، کیونکہ سب سے بڑی دعوت انسان اپنے اخلاق اور معاملات سے کرتا ہے۔ آپ گھنٹوں کے لیکچر دے دیں، ہم تو خطیب ہیں، میں تو کہتا ہوں بھائی جمعہ جو ہے نا 15-20 منٹ زیادہ نہیں ہونا چاہیے، لوگ سن کے سن ہو چکے ہیں۔ اب ان کو صرف تھوڑی بات کریں، یہ بھائی یہ کام کر کے اگلے ہفتے پھر ملتے ہیں، یہ کام کر کے آؤ، یہ کرنا ہے اس ہفتے، پونا گھنٹہ۔ لوگ مجھ سے کہتے ہیں یار، لوگ کہتے ہیں کہ آپ گھنٹہ کر دو، سوا گھنٹہ کر دو، ہمیں بولنا ہے، بات پوری نہیں ہوتی، آپ کہتے ہیں 15-20 منٹ کا کر دو۔ تو کیا کریں گے اتنی باتیں کر کے؟ باتیں، کام ہے ہی نہیں کچھ۔ اسی پہ خوش ہیں کہ بس ہم جمعوں میں آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقاریر یا خطبات اتنے لمبے نہیں ہوتے تھے، مختصر جامع، کام کی بات، یہ کرنے کا کام ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس صحابی آتے ہیں اور آ کے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے جواب دیا ما اعددت لها، تیاری کیا کی ہے بتاؤ بھائی، کام کی بات کرو، تیار ہو کہ نہیں؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ یہ تو پوچھ رہا ہو کب آئے گی، کہاں سے آئے گی، دجال کہاں سے آئے گا، کہاں سے نکلے گا، پھر کیا کرے گا، کس قوم کے ساتھ ہوگا، کتنے فوجی ہوں گے، ٹیکنالوجی کیا ہوگی؟ ارے بھائی چھوڑو اس کو، بتاؤ تم نے کیا اس کے لیے۔ تو لہذا یہ وہ چیز ہے جو ایک مسلمان کا فرسٹ انٹریکشن ہے کسی کے ساتھ، یعنی ایک مسلمان بہترین جو دعوت دیتا ہے اپنے اخلاق سے دیتا ہے، اپنے معاملات سے دیتا ہے۔ اور دنیا میں اسلام پھیلا بھی ایسے ہی ہے، لمبی لمبی تقریروں سے نہیں پھیلا، ہمارے مسلمانوں کے معاملات اور اخلاق سے پھیلا ہے۔ مسلمان لوگوں سے ملتے ہیں، مسلمان لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دشمنوں سے بھی، اسلام کے دشمنوں سے بھی، ہر قسم کے شخص سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملات کیے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی آپ کو بد اخلاقی کا معاملہ نہیں ملے گا۔ آپ نے کبھی اخلاق کا دامن نہیں چھوڑا، آپ نے وہ کافر ہوئے مسلمان کبھی اس سے جھوٹ نہیں بولا، کبھی دھوکہ نہیں دیا، کبھی بے ایمانی نہیں کی۔ اور آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، ہم اسلام کے ماننے والے، نبی کے ماننے والے، قرآن کے ماننے والے، ہمارا حال دیکھیں آپ۔ تو یہ جو معاملات ہیں، اخلاق ہے، جس کی ہمیں تعلیم دی جاتی ہے روزے میں بھی، کہ اللہ تعالیٰ کو بھوک اور پیاس کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نے تمہیں روزہ دیا اس لیے کہ تم لغو باتوں سے پرہیز کرو، تم گالم گلو سے پرہیز کرو، یہاں تک کہ اگر کوئی تم سے قتال کرے، جدال کرے، جھگڑا کرے، تم بول دو انی صائم، بھائی میں جھگڑا نہیں کر سکتا، میں روزے سے۔ یہ ٹریننگ ہے نا۔ پہلی بات ہے ہم نکلتے ہیں، ابھی میں عشاء کی نماز کے بعد اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہا تھا، تو ہوٹل پہ ہمارا دل چاہ رہا تھا چائے پینے کا، تو میں جو چائے پی لیتے ہیں پھر آ جاتا ہوں میں یہاں پہ۔ تو ایک لڑکا آیا، اس نے بائک کھڑی کی، پیچھے کا گاڑی آئی، اس نے ہارن بجایا، اس کی گاڑی کا، بیچاری گاڑی کا ہارن شاید بہت تیز تھا، اس نے ہارن بجایا، وہ بہت ہی بھوپو قسم کا ہارن تھا۔ تو وہ لڑکا اتر کے آ گیا، کیا ہارن دے رہا ہو تم؟
اب وہ کہہ رہا ہے بھائی میری گاڑی کا ہارن یہ ہے, تم بائک پیچھے کر رہے تھے, تم میری گاڑی کو مار دیتے تو میں کیا کرتا, میں تو ایک دفعہ ہارن بجایا. اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی, اس کے والد بھی پیچھے بیٹھے, وہ بازی نہیں آ رہا, پھر آگے کیا, پھر پیچھے آ گیا لڑنے. پھر میں اٹھ کے گیا, میں نے کہا بھائی چھوڑ دو یار, روزے رمضان کے دن ہے, غلطی سے دبا دیا ہوگا, آپ اپنی بیٹھ کے چائے پیئیں کچھ. پھر بیٹھ گئے ان کے ساتھ, انٹرویو میں کرنے لگا, تم کیا کرتے ہو, یہ کرتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ انٹریکشن ہے نا. اب یہ موقع بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ روزے کی ٹریننگ ہوئی کہ نہیں ہوئی, انی صائمن کی کوئی ٹریننگ ہوئی کہ نہیں ہوئی. یہ ٹیسٹ ہے ہمارے, اور یہ ایک مہینے تک آپ کو لوگوں سے معاملات کرنے ہوتے ہیں, لوگوں کو معاملات دیکھنے ہوتے ہیں, بار بار آپ کا امتحان ہوتا ہے, بار بار آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہے کہ اب باقی 11 مہینے آپ اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھائیں, اپنے اخلاق کو, اپنے معاملات کو, اپنی تمام چیزوں کو اچھے سے اچھا کریں اور اچھا لے کر چلے. اور میں بار بار آپ کو ایک ہی بات کہہ رہا ہوں, کہ دیکھیں اس رمضان کے مہینے میں یہ جو آپ کو ہر طرف سے اللہ کا شکر ہے, ایک نیکی کا کی سب یعنی ماحول ملتا ہے, ہر کوئی اچھی بات کر رہا ہوتا ہے, ہر کسی کو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر دل چاہتا ہے میں بھی ایسے دعا مانگ لوں, میں بھی اتنا قرآن پڑھ لوں, میں بھی اتنے قیام کر لوں. تو یہ ماحول پھر نہیں ملے گا آپ کو. اس یہ جو کچھ ہمیں اللہ تعالیٰ موقع دیتے ہیں نا ہر 11 مہینے کے بعد, سے فائدہ اٹھائیں. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی زبردست مثال بیان کی, وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَصَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا, کہ دیکھو تم اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جس نے بڑی محنت سے ایک کپڑے کو سیا, اس کے تانے بانے جوڑے, اور اس کے بعد اس نے ایک ایک کر کے اس کو پورا کا پورا ادھیڑ دیا. اب ہمارے پاس بھی آپشن ہے, جو ہم نے پورا مہینہ گزارا, محنت کی, جو بھی اللہ نے توفیق دی, ٹوٹی پھوٹی عبادات کی, دعائیں کی, خیرات کی, قرآن پڑھے, نوافل پڑھے, ذکر اذکار کیے. اب ہم چاہیں تو ان سے فائدہ اٹھائیں, ان کو اپنی مغفرت کا سامان بنا لیں, یا خود اپنے ہاتھوں سے, اپنے اعمال سے یہ ثابت کریں کہ نہیں بھائی کوئی فرق نہیں پڑتا ہمیں, اپنے ہاتھوں سے ساری نیکیوں کو برباد کریں. تو ہمیں ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں اس مہینے کے ختم ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس مہینے کے جو فوائد ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر کے 11 مہینے چلنا ہے, تاکہ اس ٹریننگ کا ہمیں فائدہ ہو. اور یاد رکھیں کہ یہ رمضان پچھلے رمضان سے بہتر ہونا چاہیے. اگر آپ اس رمضان سے پہلے اپنے فرائض میں کمزور تھے تو آپ فرائض میں کمزور نہ ہو, آپ سنتوں میں کمزور تھے تو سنتیں پوری کرنا شروع کر دیں, آپ نوافل میں کمزور تھے تو نوافل پڑھنا شروع کر دیں, آپ وہ سارے کام کرتے تو اپنے خشوع میں محنت کر لیں. یعنی ایک رمضان گزرا تو ہماری جو اللہ سے تعلق ہے وہ بہتر ہونا چاہیے, ایک سٹیپ آگے ہونا چاہیے. پھر اگلا رمضان آئے تو ایک سٹیپ اور آگے ہونا چاہیے, اگلا رمضان آئے تو ایک سٹیپ اور آگے ہونا چاہیے. نہ یہ کہ ہم ریورس گیئر لگا کے پھر وہ یہاں کے کھڑے ہو جائیں جو اس مہینہ شروع ہونے سے پہلے تھے, اللہ نہ کرے اس سے بھی بدتر ہو جائیں. ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ جب ہم قیامت والے اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو ہمارے پاس یہ نیک اعمال موجود ہوں. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک میں بھی ہم نے جو بھی عبادات کی, جو بھی نوافل ادا کیے, جو بھی اللہ سے توبہ استغفار کی, اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے. اور اللہ تعالیٰ اس مہینے کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ٹریننگ دی, اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھائیں, اور اس ٹریننگ سے فائدہ اٹھا کر ہم اپنا جو اگلا سال ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سال کو پچھلے سال سے بہتر بنا دے اور بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین اسلام پر پوری طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے, ہر قسم کے شرک, بدعت اور ریاکاری سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توحید پر پابند فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت, ان کی سنتوں سے محبت اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ